بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ الحمد للہ قرآن عربی کا لیول 2 مکمل ہوا۔ آج کے سبق میں ہم خود آزمائشی امتحان کرتے ہیں۔ لیول 2 کی مدد سے ہم قرآن پاک کو کس حد تک سمجھ چکے ہیں۔ سب سے پہلے تو دل کی عطا گہرائیوں سے آپ کو مبارکباد۔ آپ اللہ کا شکر ادا کریں کہ آپ نے 20 اسباق میں کتنا کچھ سیکھا۔ آئیے اپنا امتحان خود لیتے ہیں، اور اس کے لیے ہم نے انتخاب کیا ہے قرآن پاک کے 13 اہم ترین موضوعات کا، جن میں سب سے پہلا موضوع ہے کردار سازی کے حوالے سے قرآنی اصول، یعنی انسان کا کردار کیسا ہونا چاہیے اور قرآن کیسے کردار سازی کرتا ہے۔ اس کے لیے قرآن پاک کی سورہ اسراء، اس کی 16 آیات ہیں اور اس میں پائے جانے والے 7 اصول۔ اگر ان 7 اصولوں کو ہم سمجھ لیں اور اپنی پریکٹیکل لائف میں لے آئیں تو انشاءاللہ ہمارا کردار اور معاشرے میں رہن سہن انتہائی خوبصورت ہوگا۔ اگر آپ معاشرے کے سب سے بہترین فرد بننا چاہتے ہیں تو اس کے لیے سب سے پہلا اصول اللہ اور والدین کی حق شناسی۔ ہم اللہ کے بھی حق کو پہچانیں اور اپنے والدین کے بھی حقوق کو جانیں۔ اللہ کا حق کیا ہے؟ تو دیکھیں سورہ اسراء آیت نمبر 23، وَقَضَىٰ رَبُّكَ، وَقَضَىٰ اور فیصلہ کر دیا، قضا یقضی۔ آپ لیول 2 میں آپ نے ناقص پڑھا۔ ناقص وہ ورب جس میں آخری حرف کمزور ہو، وہ کبھی الف کی شکل اختیار کر لیتا ہے، جیسے یہاں بھی اس نے الف کی شکل اختیار کی۔ وَقَضَىٰ اور فیصلہ کر دیا، رَبُّكَ تمہارے رب نے۔ یہ کاف اٹیچ پرونون، یہ لیول 1 میں آپ پڑھ چکے۔ اللہ تعبدو، یہ اللہ 2 لفظ ہیں، ایک ہے ان، ایک ہے لا۔ ان جب اس کے بعد نون ساکن کے بعد لام آئے تو وہ نون بھی لام بن جاتا ہے، اس لیے لام کے اوپر شد پڑھ رہے ہیں۔ اللہ تعبدو، یہ تعبدو اصل میں تعبدون ہے۔ جیسے آپ لیول 2 میں وہ حروف پڑھ چکے جس سے فعل مضارع پر نصب آتا ہے، یعنی زبر آتا ہے، پیش ہو تو زبر آئے گی، نون ہو تو ختم ہو جائے گا۔ تعبدون کے آخر سے نون ختم ہو گیا۔ یہ کہ عبادت نہ کرو، عبادت نہ کرو تم، الا مگر، ایاہ اسی کی، اور تمہارے رب نے فیصلہ کر دیا کہ تم صرف اسی کی عبادت کرو۔ اب عبادت صرف اللہ کا حق ہے، اللہ کو چھوڑ کر کسی کی عبادت کرنا اسے شرک کہتے ہیں، اور یہ اللہ کے حق میں بہت بڑی ناانصافی اور سب سے بڑا ظلم ہے۔ یہ تو اللہ کی حق شناسی ہے کہ عبادت اللہ کا حق ہے، وہ کسی اور کو نہ دیا جائے۔ اب والدین کی حق شناسی کیا ہے؟ وَبِالْوَالِدَيْنِ اور والدین کے ساتھ احسانا اچھا سلوک کرو، اما اگر، یبلغن بلغ یبلغ، اس کا معنی ہوتا ہے پہنچنا، آخر میں نون تاکید کا ہے، اگر پہنچ جائے، عندک تمہارے پاس، الکبر بڑھاپے کو، احدہما ان میں سے کوئی ایک، احد کہتے ہیں ایک کو، ہما یہ اٹیچ پرونون ہے، دونوں، یعنی ان دونوں میں سے کوئی ایک، او کلاہما، او کا معنی یا، کلاہما وہ دونوں ہی، یعنی اگر ان میں سے کوئی ایک تمہارے ہوتے بڑھاپے کو پہنچے یا دونوں بڑھاپے کو پہنچ جائے تو ان کا پہلا حق، فلا تقل پس نہ کہو۔ آپ نے قرآن عربی لیول 2 میں اجوف پڑھا۔ اجوف وہ ورب جس کے درمیان میں کوئی کمزور حرف ہو، اسی سے یہ نہیں ہے۔ لا تقل یہ شروع میں فا، تو نہ کہو، لہما ان دونوں سے، اف تک، یعنی ان سے اف تک بھی نہ کہو۔ اف عربی زبان میں سب سے چھوٹا کلمہ ہے جس سے کسی کو ناگواری اور تکلیف ہو، اس لیے سیدنا علی فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اگر اس سے بھی کوئی چھوٹا کلمہ عربی میں ہوتا تکلیف اور ناگواری والا تو اس سے بھی منع کر دیا جاتا۔ تو جسے ہم اردو میں کہتے ہیں نا، اگر کوئی ہمیں کہے یہ کرو تو ہم آگے سے کہتے ہیں تو اس سے بھی منع کر دیا گیا کہ تم نے والدین کے لیے یہ والا لفظ بھی اختیار نہیں کرنا۔ جب اف کہنے کی اجازت نہیں تو جھڑکنے کی اجازت کیسے ہو؟ وَلَا تَنْهَرْهُمَا، لا تنہر یہ لیول 1 میں آپ نہیں پڑھ چکے، اور نہ جھڑکو، ہما ان دونوں کو، وقل اور کہو، یہ اجوف سے امر ہے، لہما ان دونوں سے، قولاً بات، کریما نرم،
یعنی یہ دوسرا حق ہے کہ ان سے تم نے اف بھی نہیں کرنا، جھگڑنا، ان کو جھڑکنا بھی نہیں، بلکہ جب بھی بات کرنی ہے تو ان سے نرم گفتگو کرنی ہے۔ والدین کا تیسرا حق، وخفض، خفض یخفض، اسی سے یہ امر ہے، اور جھکاؤ، لہما، ان دونوں کے لیے، جناح الذل، عاجزی کے بازو۔ یہ کس قدر پیاری تشبیہ ہے، یعنی والدین کے سامنے عاجزی کے بازوؤں کو جھکا دو، من الرحمہ، نرمی سے۔ جیسے پرندہ اڑتے اڑتے جب تھک ہار جاتا ہے تو تھکنے کے بعد اپنے بازوؤں کو زمین پہ پھیلا دیتا ہے کہ کوئی اس کے ساتھ جو مرضی کر لے، تو اولاد کو سکھایا گیا تم بھی اپنے والدین کے سامنے یوں ہی کندھے جھکا کے بیٹھ جایا کرو، وہ جدھر کو موڑ دے مڑ جاؤ، لیکن شریعت کی خلاف ورزی جائز نہیں۔ ان کا چوتھا حق، وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا، وَقُلْ، اور دعا کرو اور کہو، ربی، اے میرے رب، ارحم، رحم کر، یہ امر ہے ارحم، ہما، ان دونوں پر رحم فرما، کما، جیسا کہ، ربیانی، انہوں نے مجھے پالا، صغیرا، بچپن میں۔ دیکھیں یہ ربیان، ربیا، یہ باب تفعیل ہے جس کو آپ نے لیول 2 کے اندر پڑھا، اسی سے یہ ماضی کا تثنیہ کا صیغہ ہے، ربیا، انہوں نے پالا، نی، مجھے، یعنی ان کے لیے دعا بھی کرتے رہنا، جب بھی ہاتھ دعا کے لیے اٹھانا ہے تو یہ دعا کرنی، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے میرے رب ان دونوں پر رحم فرما جیسا کہ انہوں نے بچپن میں مجھے پالا۔ والدین کا حق بیان کرنے کے بعد آخر میں آیت نمبر 25 میں اللہ فرما رہے ہیں، ربکم، تمہارا رب، اعلم، خوب جانتا ہے، یہ سپرلیٹو ڈگری ہے، ایڈجیکٹو، بیما، جو ہے، فی نفوسکم، فی کا معنی میں، نفوس، دل، کم، تمہارے، جو تمہارے دلوں میں ہے، تمہارا رب خوب جانتا ہے۔ ان تکونو، اگر تم ہو جاؤ، صالحین، نیک، فإنہ، تو بے شک وہ، کان، ہے، للأوابین، اواب کہتے ہیں رجوع کرنے والے کو، رجوع کرنے والوں کے لیے، غفورا، معاف کرنے والا۔ یعنی اگر تمہارے دل میں والدین کا ادب ہے اور تم ان کی کسی انداز میں بھی بے ادبی نہیں کرنا چاہتے، ان کو کسی طرح کی بھی تکلیف نہیں پہنچانا چاہتے، نہ چاہتے ہوئے بھی اگر ان کو کوئی دکھ درد پہنچا تو اللہ تمہارے دلوں سے واقف ہے، اگر تم نیکوکار ہو تو ایسے معاملات کو اللہ درگزر فرما دیں گے۔ تو اس پہلے اصول میں اللہ جل شانہ نے بندے کو اپنا حق سمجھایا کہ میرے حق عبادت کو میرے ساتھ خاص کرنا، کسی اور کو نہ دینا، اور والدین کا حق سمجھایا کہ ان کا تمہارے اوپر بڑا احسان ہے، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، اگر بڑھاپے کو پہنچے اف تک نہ کہنا، اور ان کے لیے اپنے عاجزی کے بازو جھکائے رکھنا، ان کے لیے رحمت اور مغفرت کی دعا کرتے رہے۔ بہترین کردار سازی کا دوسرا اصول، اعتدال اور افراط و تفریط سے اجتناب۔ ہمیں اپنے ہر معاملے میں اعتدال اور میانہ روی اختیار کرنی چاہیے، اور افراط یعنی حد سے آگے بڑھنا، اور تفریط حد سے پیچھے گھٹنا، اس سے بچنا چاہیے۔ ان میں یہ بہترین آیات رہنمائی کر رہی، وآتی، آتا، یؤتی، یہ بھی لیول 2 میں آپ نے افعال پڑھا، اسی سے امر ہے، وآتی، اور دو تم، ذی القربا، رشتہ داروں کو، حقہ، ان کا حق، یعنی رشتہ داروں کو ان کا حق دو، والمسکین، اور مسکین کو، وابن السبیل، ابن السبیل یعنی راستے کا بیٹا، یہ مسافر کو عربی میں کہتے ہیں، اور مسافر یعنی رشتہ داروں، مسکینوں اور مسافروں، ضرورت مندوں پہ خرچ کرو، ولا تبذر، دیکھیں بذر یبذر باب تفعیل سے نہیں ہے، اور مت اڑاؤ اپنا مال، تبذیرا، بے جا اڑانا، یعنی فضول خرچی نہ کرو، ان المبذرین، بے شک بے جا مال اڑانے والے، کانو، اخوان الشیاطین، کانو، ہیں، اخوان، بھائی، الشیاطین، شیطانوں کے، بے جا مال اڑانے والے شیطانوں کے بھائی ہیں، وکان الشیطان، اور ہے شیطان، لربہ، اپنے رب کا، کفورا، نہایت ناشکرا، یعنی بہت بڑا ناشکرا، وَإِمَّا، اور اگر، تُعْرِضَنَّ، تمہیں منہ پھیرنا پڑے، عنہم، ان سے، یعنی رشتہ داروں سے،
کیوں؟ ابتغاء رحمت من ربک، ابتغاء کا معنی تلاش کرنا، رحمت کا معنی رحمت، رحمت تلاش کرتے ہوئے، من ربک اپنے رب کی، ترجوہا جس کی تم امید رکھتے ہو، رجا یرجو یہ بھی ناقص ہے جو آپ لیول 2 میں پڑھ چکے۔ تو اگر اللہ کی رحمت تلاش کرتے ہوئے تم ان سے منہ موڑو تو کیا کہو؟ فَقُلْ لَهُمْ تو ان سے کہو، قَوْلًا مَيْسُورًا آسان نرم بات، یعنی اگر تم دینے کی تمہارے اندر طاقت نہیں ہے اور انہیں ضرورت ہے تو اس وقت بھی ان کو برے لفظوں میں مت ددکارو، بلکہ نرم اور آہستہ انداز میں ان کو سمجھا۔ وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ، لا تجعل نہیں ہے، اور نہ رکھ، یدک اپنا ہاتھ، مغلولتاً بندھا ہوا، الی عنقک اپنی گردن کے ساتھ، یہ الہ یہاں مع کے معنی میں ہے۔ ولا تبسط اور نہ کھول ہا اس کو، کل البسط مکمل کھول دینا، فتقعد کہ پھر تم بیٹھ جاؤ، ملومم قابل ملامت، محصورا حسرت برتے ہوئے، کلاش ہو کر، یعنی اپنے ہاتھ کو بالکل بھی بند نہ رکھو کہ جہاں ضرورت ہے خرچ کرنے کی وہاں بھی نہ کرو، اور اتنا بھی نہ کھولو کہ اس اپنے ہاتھ کو اتنا کھول دو کہ جہاں ضرورت بھی نہیں وہیں خرچ کر رہے ہیں، پھر خود ختم ہو گئے اب دوسروں کے پاس جا کے مانگتے پھرو، یہ بھی اللہ جل شانہ کو پسند نہیں ہے۔ ان ربک بے شک تمہارا رب، یبسط الرزق بسط یبسط فعل مضارع کشادہ کرتا ہے رزق کو، لمن یشاء جس کے لیے چاہے، ویقدر اور تنگ کرتا ہے، قدر یقدر سے فعل مضارع، انہ بے شک وہ، کان ہے، بعبادہ اپنے بندوں سے، خبیرم باخبر، بصیرا خوب دیکھنے والا۔ یعنی اس دوسرے اصول میں بتا دیا گیا تم نے مال خرچ کرنا ہے تو سب سے پہلے اپنے قریبی رشتہ داروں کو تلاش کرو، پھر مسکینوں کو، پھر ضرورت مند مسافروں کو، اور فضول نہ پیسہ اڑاؤ، نہ بالکل اپنے ہاتھوں کو باندھ کے رکھو کہ تم خرچ ہی نہ کرو، اور نہ اتنا زیادہ ہاتھوں کو کھولو کہ سارا مال لٹا دو، پھر اپنی ضرورت کے لیے بھی تنگ تمہیں دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلانا پڑے۔ میانہ روی اختیار کرو، افراط اور تفریط سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ کردار سازی میں قرآنی اصول نمبر 3، ناحق کسی کا خون نہ بہاؤ اور بے حیائی اور فحاشی سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ وَلَا تَقْتُلُوا، لا تقتل نہیں ہے اور اسی سے یہ جمع ہے، اور نہ قتل کرو، اولادکم اپنی اولاد کو، خشیت املاق مفلسی کے ڈر سے، بھوک کے ڈر سے، یعنی بچے زیادہ ہوں گے تو کہاں سے کھائیں گے، اس ڈر کی وجہ سے اپنی اولاد کو قتل نہ کرو۔ کیوں؟ نحن ہم، نرزقہم ان کو رزق دیتے ہیں، یعنی تمہاری اولاد کو ہم رزق دیں گے، وَإِيَّاكُمْ اور تم کو بھی۔ تم یہ نہ سمجھو کہ تم اولاد کو پالنے والے ہو، تمہیں روزی دینے والا بھی اللہ اور تمہاری اولاد کو بھی۔ ان قتلہم بے شک ان کو قتل کرنا یعنی اولاد کو، اس لیے پیٹ میں 4 ماہ کا بچہ ہو جائے تو پھر حمل ضائع کرنا بھی اولاد کو قتل کرنے کے مترادف ہے۔ بے شک ان بچوں کو قتل کرنا کان خطأ کبیرا، یہ بڑی غلطی ہے۔ خطأ کہتے ہیں غلطی کو، کبیرہ کہتے ہیں بڑی کو، یعنی اولاد کو قتل کرنا بہت بڑی غلطی ہے۔ وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، وَلَا تَقْرَبُوا یہ بھی نہیں ہے، اور مت قریب جاؤ، الزِّنَا زنا کے، اِنَّهُ بے شک وہ، یعنی بے شک زنا، کان فاحشۃً کان ہے، فاحشۃً بے حیائی، یعنی زنا بے حیائی ہے، وساء سبیلا ساء اور برا ہے، سبیلا راستہ، جسے کہیں آپ بیرا روی ہے۔ آگے ولا تقتلوا اور مت قتل کرو، النفس اس جان کو، التی اس میں موصول ہے جس کو، حرم اللہ اللہ نے حرمت عطا کی ہے، حرم یہ بھی باب تفعیل سے ماضی کا پہلا صیغہ ہے، یعنی جس جان کو قتل کرنے کو اللہ نے حرام کیا ہے اور اسے عزت دی ہے اسے قتل مت کرو، الا مگر، بالحق حق کے ساتھ۔ حق کے ساتھ قتل کرنا کیا ہے؟ کوئی شادی شدہ زنا کرے تو شریعت نے اسے بھی سنگسار کر کے قتل کرنا رکھا ہے، کوئی ایمان والا مرتد ہو جائے تو 3 دن کی مہلت کے بعد اسے بھی قتل کرنا ہے۔
یا کوئی کسی ایمان والے کو جان بوجھ کے قتل کر دے تو اسے قصاصاً قتل کیا جائے گا، لیکن یہ تینوں صورتیں یہ حکومت کا کام ہے، عوام کا کام نہیں۔ وَمَن قُتِلَ، وَمَن اور جو، قُتِلَ قتل ہو جائے، مظلوماً مظلوم معنی طور پر، فقد یہ مظلوماً اس میں مفعول ہے، اور قتل یہ فعل مجہول ہے پیسو وائس، فقد تو یقیناً، جعلنا ہم نے دیا، لولیہ اس کے ولی کو، سلطانہ اختیار، یعنی جن کا بندہ مظلومانہ قتل ہو جائے تو اس کے ولی کو اختیار ہے، وہ اس سے بدلہ لے گا لیکن حکومت کے ساتھ مل کر۔ فلا یسرف، چنانچہ وہ نہ تجاوز کرے، یعنی یہ بھی جب بدلہ لے تو بدلہ لینے میں بھی تجاوز نہ کرے، فی القتل قتل کرنے میں، اگر یہ حد سے تجاوز نہیں کرے گا، انہو بے شک وہ، کان منصورا مدد کیا ہوا ہوگا، یعنی پھر اس کے ساتھ اللہ کی مدد شامل حال ہوگی۔